اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اپنے قانون جزا اعمال کے مطابق سرکشوں کی سرکشی اور متمردوں کے تمرد کی سزا کا اعلان کر دیا، اور حفظ ما تقدم کے لیے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کرے تاکہ اسباب ظاہری کے اعتبار سے وہ اور مومنین قانتین اس عذاب سے محفوظ رہیں جو اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم رب سے کشتی بنانی شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا، اور جب کبھی ان کا ادھر سے گزر ہوتا تو کہتے کہ خوب، جب ہم غرق ہونے لگیں گے تب تو اور تیرے پیرو اس کشتی میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے۔ کیسا احمقانہ خیال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو انجام کار سے غفلت اور خدا کی نافرمانی پر جرأت دے کر انہی کے طرز پر جواب دیتے اور اپنے کام میں مشغول رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 37 کا ترجمہ۔ اے نوح، تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق سفینہ تیار کیے جا، اور اب مجھ سے ان کے متعلق کچھ نہ کہو، یہ بلا شبہ غرق ہونے والے ہیں۔ آخر سفینہ نوح بن کر تیار ہو گیا۔ اب خدا کے وعدہ عذاب کا وقت قریب آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس پہلی علامت کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی زمین کی تہہ میں سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہو گیا۔ تب وحی الہی نے ان کو حکم سنایا کہ کشتی میں اپنے خاندان کو بیٹھنے کا حکم دو، اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا بھی کشتی میں پناہ گیر ہو، اور وہ مختصر جماعت تقریباً 40 نفر بھی جو تجھ پر ایمان لا چکی ہے کشتی میں سوار ہو جائے۔ جب وحی الہی کی تعمیر پوری ہو گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہو، اور زمین کے چشموں کو امر کیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑے۔ خدا کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو کشتی بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک محفوظ تیرتی رہی، تاکہ تمام منکرین و معاندین غرقاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے قانون جزائے اعمال کے مطابق اپنے کفر کردار کو پہنچ گئے۔ اس مقام پر ایک مسئلہ خاص طور پر قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفانی عذاب کے وقت خدا تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی نجات کے متعلق سفارش کی، اور خدا تعالیٰ نے ان کو اس سفارش سے روک دیا۔ اس مسئلے کی اہمیت قرآن عزیز کے حسب ذیل آیات سے پیدا ہوتی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 45 سے 48 تک کا ترجمہ۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل ہی میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین حاکموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نوح، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ بد کردار ہے، بس تجھ کو ایسا سوال نہ کرنا چاہیے جس کے بارے میں تجھ کو علم نہ ہو۔ میں بلا شبہ تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ تو نادانوں میں سے نہ بن۔ نوح نے کہا، اے رب، میں اس بارے میں کہ جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو تجھ سے سوال کروں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گا۔ نوح سے کہہ دیا گیا، اے نوح، ہماری جانب سے تو اور تیرے ہمراہی ہماری سلامتی اور برکتوں کے ساتھ زمین پر اترو۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ کا وعدہ تھا کہ ان کے اہل کو نجات دے گا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کے لیے دعا مانگی، جس پر رب العالمین کی جانب سے عتاب ہوا کہ تم کو جس شے کا علم نہ ہو اس کے متعلق اس طرح سے سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور خدا تعالیٰ سے مغفرت و رحمت طلب کی، اور اس کی جانب سے بھی خواہش کے مطابق جواب ملا۔ تو اب غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا سوال کس وعدے پر مبنی تھا، اور آیا وہ وعدہ پورا ہوا یا نہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اس وعدے کے سمجھنے میں کس قسم کی غلط فہمی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی تنبیہ پر انہوں نے کس طرح اصل حقیقت کو سمجھ لیا۔ اس سوال کے جواب میں حسب ذیل آیت قابل توجہ ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 40 کا ترجمہ۔ تاکہ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور تنور سے پانی ابل پڑا تو ہم نے نوح سے کہا کہ ہر جاندار میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں بٹھا لو، اور اس کے علاوہ جس پر خدا کا فرمان ناطق ہو چکا ہے اپنے اہل کو بھی، اور جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو بھی، اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے حق تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم اپنی اس کشتی میں جو اہل نجات کے لیے تیار کی گئی ہے اپنے اہل کو بٹھا لو، لیکن تمہارا پورا کنبہ نجات یافتہ نہیں ہے، بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جن پر خدا کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کے سابقہ اور کافرانہ عقائد و اعمال کی بنا پر اس بات سے مایوس ہو چکے تھے کہ وہ خدائے برحق پر ایمان لائے اور توحید کو اپنا لے، اس لیے اس تشنائی کا مستاق صرف اسی کو سمجھے، اور بیٹے کی محبت میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ نو عمر ہے، شاید کشتی میں مومنین کی صحبت سے فائدہ اٹھا کر ایمان لے آئے اور کافروں کی مجالس کے اثرات کو بھول جائے۔ خدائے تعالیٰ کے ارشاد و احلاقہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے درگاہ الہی میں کنعان کی نجات کی دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ کو اپنے جلیل القدر پیغمبر کا یہ قیاس پسند نہ آیا، اور ان کو تنبیہ کی کہ جو ہستی خدا کی وحی سے ہر وقت مستفیض ہوتی رہتی ہو اس کو جذبہ محبت پدری میں اس قدر سرشار
نہ ہو جانا چاہیے کہ وہی الہی کا انتظار کیے بغیر خود ہی قیاس آرائی کر کے انجام تک کا فیصلہ کر بیٹھے۔ حالانکہ وعدہ نجات صرف مومنین کے لیے مخصوص ہے اور کنان کافروں کے ساتھ کافر ہی رہے گا۔ بلا شبہ تمہارا اس قسم کا سوال منصب رسالت و نبوت کے شایان و شان نہیں ہے۔ گویا حضرت نوح علیہ السلام سے خدا تعالیٰ کا یہ خطاب دراصل عتاب نہیں تھا، بلکہ مشاہدہ حقیقت کے لیے ایک پکار تھی جس کو انہوں نے سنا اور اپنی بشریت و ابدیت کے اعتراف کے ساتھ ساتھ مغفرت کے طالب ہوئے اور خدا کی سلامتی اور برکت حاصل کر کے شاد کام و بامراد بنے۔ پس یہ سوال نہ معصیت کا سوال تھا اور نہ عصمت انبیاء کے منافی، اس لیے خطاب الہی نے اس کو نادانی سے تعبیر کیا، نہ کہ گناہ و نافرمانی سے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ وعدہ نجات کا منشا نسل و خاندان نہیں ہے بلکہ اللہ پر ایمان ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنا رخ بدل کر کنان کو مخاطب کیا اور اپنا منصب دعوت ادا کرتے ہوئے چاہا کہ وہ بھی مومن بن کر نجات الہی سے بہرے ور ہو، مگر اس بدبخت نے جواب دیا، کہا میں بہت جلد کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں کہ وہ مجھ کو غرقابی سے بچا لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سن کر فرمایا، آج کوئی خدا کے حکم سے بچانے والا نہیں ہے، صرف وہی بچے گا جس پر خدا کا رحم ہو جائے۔ اس درمیان میں ان دونوں کے درمیان موج حائل ہوگی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔